بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دن کے ناغے کے بعد دوبارہ سے گراؤنڈ میں حاضری ہوئی ہے، نماز کے فوراً بعد تلاوت کلام پاک، اور ابھی ہوا میں بہار کی خوشبو ہے، کیونکہ یہاں پہ جنگلی پھول وغیرہ اگتے ہیں، ان کی خوشبو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ پھر پتے، ظاہری بات ہے زندگی اس کے اندر، تو وہ خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج ایکسرسائز میں نے نہیں کی، چونکہ بخار سے ایک دم اٹھ کے تو ایکسرسائز والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں موبائل کو ایک دفعہ کہیں رکھ لوں تاکہ پھر آپ کے ساتھ بات کی جا سکے۔ تو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہی برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، چونکہ درخت کا تنا اس طریقے سے، چونکہ جہاں میں رکھتا تھا وہاں پہ پتے اگ گئے، تو میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ شکر الحمدللہ، آسمان پہ بادل بھی ہیں اور اسلام آباد کی مانوس خوشبو ہے۔ تو ابھی چونکہ میں اس وقت تنہا ہوتا ہوں، احتیاطاً میں ماسک بھی ساتھ لے آیا تھا کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر، یا راستے سے گزرتے ہوئے فٹ پاتھ پہ، چونکہ اکثر لوگ کراس کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں احتیاطاً پاس ہونا چاہیے۔ تو ایز پر انسٹرکشنز آف WHO، جب آپ کلوز ویسینٹی میں نہ ہوں، اوپن ایئر میں ہوں، تو پھر آپ وداؤٹ ماسک جو ہے نا آپ سانس لے سکتے ہیں تازہ ہوا میں۔ ویسے بھی صبح صبح جو ہے نا وہ بڑی زبردست زندگی ہے۔ تو آج سورۃ یوسف جو ہے وہ میری تلاوت کے اندر تھی شامل، ایسے ہی رینڈم انداز میں اوپن کیا تو سورۃ یوسف اوپن ہو گئی درمیان سے، تو وہ میں نے وہاں سے تلاوت کرنی شروع کی، اور پھر ساتھ ترجمہ۔ سورۃ یوسف قرآن پاک کا 12واں سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا اس طریقے سے ذکر کہیں اور قرآن پاک میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو کہانی ہے ان کی قصص۔ تو یہ سورۃ یوسف، نام بھی سورۃ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور اس میں آپ علیہ السلام کے جو بچپن سے لے کے مصر کی حکومت اور بعد ازاں کے جو واقعات ہیں وہ سارے ہمیں اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ جو جیسا کہ قصص الانبیاء ہوں یا قصص القرآن ہو یا کوئی بھی قصہ ہو، ہاروت ماروت کا قصہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ہو، حابیل قابیل کا قصہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہو، حضرت یوسف علیہ السلام، الغرض یہ ہے کہ قرآن میں مذکور جتنے بھی قصص ہیں، خواہ قوموں کے عروج و زوال کے قصص ہوں، ان کے اوپر عذاب آنے کے قصص ہوں، ان کے اندر ایک نشانیاں ہیں ہمارے لیے، اس کے اندر کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں۔ تو یہ جو سورۃ یوسف کی 111ویں آیہ کریمہ ہے، سب سے آخری، اگر آپ سورۃ یوسف کے سب سے آخر میں پہنچ جائیں تو سب سے آخری آیت، جو کہ میں نے اس لائیو آنے سے پہلے اپنی پروفائل کے اوپر میں نے لگا دیا تھا، اس کا میسج بڑا خوبصورت ہے، اور اس میسج کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جتنے بھی قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قوموں کے حوالے سے یا پیغمبروں کے جو قصص ہیں، اس میں عبرت ہے۔ اب عبرت کا لفظ جو ہے نا وہ آپ اس کو وارننگ کے لیے، تنبیہ کے لیے، جیسے ایڈمونیشن ہوتی ہے، ایک سارٹ آف وارننگ، کہ آپ ایک دوسرے کو وارن کرتے ہو، الرٹ کرتے ہو، انتباہ کرتے ہو، متنبع کرتے ہو آپ کہ بھئی آپ باز آ جائیں، چونکہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اب بظاہر اگر ہم دیکھا جائے، کئی دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے نوجوانوں نے پڑھا ہوگا، لیکن اگر ہم اس 111ویں آیہ کریمہ کے اوپر غور کریں کہ یہ جو قصص ہے ان میں ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اور پھر
جو شعور والے ہیں، عقل والے جو انسان ہیں، وہ اس کے پیٹرنز کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب وہ اس پیٹرن پہ غور کریں گے تو وہ ان نتائج تک پہنچ جائیں گے جو پہلے سے قوموں کے اوپر آ چکے ہیں، یعنی دوبارہ سے ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں جب یہ لاسٹ آیا کریمہ جو میری پروفائل پہ موجود ہے، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، 111 نمبر آیت پہ آپ غور کریں گے کہ قرآن پاک کی ہر چیز جو بیان کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں ہمارے لیے کوئی نشانیاں ہیں۔ اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ میں اکثر سوچتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کہ جیسے کوئی عرب کے لوگ بھی الزام لگایا کرتے تھے کہ قرآن کیا ہے، بس جی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پرانے وقتوں کے لوگوں کی سٹوریز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سٹوریز نہیں ہیں، جو صاحب ذی شعور ہیں، عقل والے جو لوگ ہیں، وہ ان سٹوریز سے اپنے حصے کے پیٹرن نکال لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری انسانی زندگی میں بچپن سے کہانیوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ کہانیاں ہمیں سنائی جاتی تھیں، اور پھر ہر کہانی کے آخر میں ایک مورل ہوتا تھا، جو اس کا نتیجہ نکلتا تھا کہ اس کہانی سے آپ کیا لیسن اخذ کرتے ہیں، سبق کیا ملتا ہے، کون سی عبرت آپ حاصل کرتے ہیں۔ جیسے یونین از اسٹرینتھ، گریڈ از کرس، 2 and 2 make 4 وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کہانیاں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں انگلش میں اور اردو میں، اور اس کے آخر میں ایک اس کا لیسن ہوتا ہے۔ اب یہ جو لیسن ہے یہ دراصل کر کیا رہا ہے؟ یہ ایک پرنسپل بناتا ہے، ایک پیٹرن بناتا ہے، ایک فارمولہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں آپ اس طرح کے اعمال و افعال سے گزریں گے یا حالات و واقعات سے، یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ سیٹ پرنسپل ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج کے دور تک۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر لیسن کیا ہے ان قصص کے اندر؟ اب یوں سمجھے کہ آپ کسی ادارے میں گئے ہیں، مینیجر کی پوسٹ پہ یا ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ، یا آپ کہیں کسی بھی جگہ پہ جاب پہ گئے ہیں، اور آپ سے پہلے کوئی بندہ وہاں پہ جاب کر کے گیا تھا۔ ڈیفنس فورسز میں بھی یہی ہوتا ہے، سیولین اسپیکٹرز کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جتنے بھی سیولین ہمارے اسپیکٹرمس ہیں ان کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو پہلا بندہ جو نیا آیا ہے وہ دوسرے سے رپورٹ لیتا ہے کہ پہلے کیا ہوا، اس ادارے میں کیا کیا ہو چکا ہے، کون سی پالیسیز بنائی گئی ہیں، اس کے رزلٹس کیا نکلے۔ تو یا ادارے والے خود بتا دیتے ہیں جی کہ پہلے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب جو نیا بندہ آیا ہے وہ ان تمام لیسنز سے جو ادارہ پہلے حاصل کر چکا ہے اپنے مختلف تجربات کے ذریعے، وہ نتائج اخذ کرے گا، اور ان کی روشنی میں بہتر فیصلہ کرے گا، اور بہتر طریقے سے وہ آگے بڑھ سکے گا۔ انسان کا سب سے بڑا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دوسروں سے عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہماری ایک نئی زندگی ہے، اور نئے سرے سے ہمارے ساتھ حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو زندگی کے کسی بھی سیکٹر کے اندر اپلائی کر لیں، یہیں کھڑے کھڑے آپ سمندر کی طرف چلے جائیں، سمندروں کے اندر اس کا جو پانی ہے، اس کی جو لائف ہے، وہ پتہ نہیں قدیم زمانے سے اسی طریقے سے چل رہی۔ یہ جو درخت جس کے ساتھ میں نے سیل فون کو رکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے بیج میں سے پودا نکلتا ہے، کومپل بنتا یہ ایک خاص سٹیج پہ جاتا ہے۔ بہار اور خزاں کے گزرتے ایک سٹیج آتی ہے کہ درخت ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کا لائف سپین ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جانوروں کی طرف آ جائیں، جانور اسی طریقے سے سپرم سے پیدا ہو رہے ہیں، ایگ سے پیدا ہو رہے ہیں، آگے جلتے ہیں، وہی ڈیزائرز ان کے اندر اینیمل ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہیں، مچھلیوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مگرمچھ آپس میں لڑتے ہیں، شیر لڑتے ہیں، کتے لڑتے ہیں، بلیاں لڑ پڑتی ہیں آپس میں۔ تو الغرض یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک خاص پرنسپل سے گزر رہی ہیں۔ پھر ہم سورج کو مشرق سے دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، اور ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں انہوں نے سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس کے بعد مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ ایک گویا پورا پیٹرن ہے، موسموں کے آنے جانے کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے۔ تو اگر ہم ان پیٹرنز کو سمجھ لیں کہ کب کون سا واقعہ رونما ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی پالیسیز بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سیم یہی فارمولہ آپ اپلائی کریں گے قوموں کے عروج و زوال کے جو پیٹرنز قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو سورۃ یوسف کی 111ویں آیت کے اندر ہے، کہ آپ ان سے عبرت پکڑ لیں کہ عاد و سمود کے ساتھ یہ ہوا تھا، لہٰذا جب بھی کوئی قوم اس طریقے سے اس معیار پہ جائے گی یا اس معیار سے نیچے گرے گی تو اس کے ساتھ یہ حالات پیش آ جائیں گے۔ جیسے سائنس کی جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں، ان کے تجربات اور مشاہدات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں سے ایک نیا تھیسس بنایا جاتا ہے
ایک نئی ریسرچ جو ہے نا وہ اوپن ہوتی ہے کسی پرانی ریسرچ کی بیس پہ، تو یا تو کوئی تھیری، اس کا کوئی نیا پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، یا انسان کو لگتا ہے کہ نہیں اب اس میں کوئی تھوڑی ماڈیفکیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان اگر سبق سیکھنا چاہیں تو ہم سے پہلے والے صرف ایک نسل کی زندگی کے اوپر اگر ہم غور کر لیں نا تو ہم اس میں سے اپنا لیسن جو ہے نا وہ ڈرا کر لیتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر لگ بھگ اور ان کی جو نون جنریشنز ہیں، جو قومیں ہیں، ان کے قصص جو ہمارے پاس قرآن کے ذریعے پہنچے ہیں، ہم نے ان میں سے کوئی لیسن نہیں لیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو لیسن لیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں، اور جو عبرت حاصل کرے گا وہ اس تجربے سے جس کا نتیجہ برا نکلا ہے اس کو دہرانے سے بچ جائے گا۔ جیسے سڑکوں کے اوپر جب رولز اینڈ ریگولیشن بنتے ہیں تو ہمیشہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ جی ٹی روڈ کے اوپر، موٹر وے کے اوپر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اچھا اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، لہٰذا آئندہ سگنل اس طریقے سے ہونے چاہیے، سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے، پھر آپ نے سیفٹی کے لیے یہ کام کرنا ہے، سپیڈ بریکر کہاں پہ چاہیے، کون سا ایسا موڑ ہے جس کو لکھا جائے گا ڈینجرس کرو، یہاں پہ آپ نے سپیڈ لمٹ اتنی کرنی ہے، سپیڈ بیلٹ باندھنا ہے، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کون سے گیئر میں آپ جائیں گے، لو گیئر میں جائیں گے، ہائی گیئر میں جائیں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ ایڈ ہوتا جاتا ہے، ریسرچ ہوتی جاتی ہے، اور پھر وہ جو پرانی تجربات ہوتے ہیں یا مشاہدات یا سانحات وہ ایک قانون بن کر، ایک تجربہ بن کر، نئے وقتوں کا پرنسپل بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جو قومیں اپنا وقت اور توانائی بچانا چاہتی ہیں وہ پچھلی قوموں کے تجربات سے سبق حاصل کر لیتی ہیں۔ جیسے اگر آپ اپنے پرکھوں کے بارے میں غور کریں، پردادا ابو، پڑنانا ابو کے بارے میں، وہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے، لڑکے بنے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، پھر ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دادا ابو کے ساتھ بھی یہی ہوا، دادا ابو کی جوانی میں شادی ہوئی دادی اماں کے ساتھ، ابو جی دنیا میں تشریف لے آئے، یا آپ کی والدہ محترمہ نانا ابو کی طرف سے تشریف لے آئیں، پھر آپ کی امی اور ابو کی شادی ہوئی، میرے والدہ محترمہ کی اور والد محترم کی شادی ہوئی آپس میں، سیم وہی پروسیس چل رہا ہے، نتھنگ از نیو۔ آدم اور حوا کی کہانی سے لے کے آج کے دور تک وہی پیر چل رہا ہے، وہی کپل چل رہا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی کے اندر جتنے پیٹرنز ہم سے پہلے بن چکے ہیں، جتنے پیٹرن ہم سے بن چکے ہیں آلموسٹ وہ سیم رہتے ہیں، صرف وقت کے ساتھ نئے ٹولز، نئے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی، اس میں ہمیں لگتا ہی ہے کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا، جبکہ واقعے سارے پرانے ہیں۔ مثلا مرض ہر دور میں رہا ہے، شفا ہر دور میں رہی ہے۔ جدید دور 21ویں صدی ہے تو امراض جو ہے نا ان کے نام بدلی ہو گئے، ان کو سمجھنے میں ہماری ٹیکنالوجی زیادہ ایڈوانس ہو گئی، ہم بہتر انداز میں جو بیماریاں ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ یوسف کی 111ویں جو آیا کریمہ ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان قصص سے، یہ جو قرآن کے قصے ہیں، ان سے عبرت حاصل کریں، چونکہ یہ پرانی قوموں کے ہیں۔ اب عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، پیکج کیا دے رہا ہے کہ اس کو ہم نے بیان کر دیا، بیان بھی اس میں شامل ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ یہ سورۃ یوسف 111 نمبر آیت۔ اب یعنی جب انسان کسی قوم کے واقعے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو وہ اسی طرح کا تجربہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تجربہ ہے۔ If we are going to repeat the same thing, same results will be there۔ اسی طریقے سے عاد اور سمود کی قومیں ہیں، ان کے کچھ تجربات ہوئے۔ تو آئندہ یہ جو رمضان المبارک ہے انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں سے کچھ علاقوں میں تو آج روزہ شروع ہو گیا ہے، ان کو مبارکباد ہو، اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آج اعلان ہو جائے گا اور صبح ہمارا انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں خصوصی طور پر آپ نے جو قرآن کے اندر قصص بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے پیٹرن ڈرا کرنے ہیں، اپنی اپنی ڈائریز میں لکھیں، یہ عادت بنا لیں۔ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے، ان کا جو قصہ ہے، اس کو آپ کو پڑھ کے کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کے پھر میننگز ہوں گے، پھر ان میننگز کی پرتیں ہوں گی، مختلف لیئرز ہوں گی۔ مثلا سب سے پہلی لیئر جو سرفس پہ ہوتی ہے وہ عام سٹوڈنٹس کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کہانی چل رہی ہے، اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، پھر بھائیوں کا یہ سلوک ہوا، کنویں میں ان کو پھینکا گیا، قسم پرسی کا عالم ہے، بے بسی کا عالم ہے، پھر ان کو فروخت کر دیا گیا، پھر کس طریقے سے ان کے اوپر بہتان لگتا ہے، کس طریقے سے وہ جیل میں جاتے ہیں، کس طریقے سے وہ خواب جو ہے ان کے اوپر ان کا عبور ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے ان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، کس طریقے سے مصر میں ان کی حکومت ہوتی ہے، کیسے وہ
قحط کے حوالے سے مینجمنٹ کرتے ہیں. تو اس کو ایک تو یہ سرفس کے میننگس ہیں، لیکن کیا کہانی صرف سرفس پہ رہتی ہے؟ نہیں، کہانی سرفس پہ نہیں رہتی، کہانی سمبولک ہوتی ہے. علامت جو ہوتی ہے نا اس کی تہ میں بھی کچھ ہوتا ہے. ایک تو سرفس ہے کہ آپ نے سیدھے یہ درخت ہے، درخت کا مطلب ہے درخت ہے، یا درخت میں سے کسی گھر میں کسی سربراہ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ فلاں بزرگ جو تھے وہ ہمارے گاؤں کا یا خاندان کا برگد تھے، تو وہ ایک علامتی پیرائے میں نے ان کو بات کر دی کہ میں نے اپنے گھر کے بزرگ کو برگد کے ساتھ تشبیہ دے دی، یا استعارہ میں نے لے لیا، یا میں نے ان کو براہ راست برگد کہہ کے مستعار لے لیا لفظ، یا علامتی پیرائے میں نے جب بات کرنا شروع کی تو اس کے اندر معنویت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو قصص القرآن ہے نا، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ ان کو کہانی سمجھ کے تو ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، جیسے بچے کہانی سن کے سو جاتے ہیں، لذت لیتے ہیں. قرآن کی کہانی یہ نہیں ہے. قرآن کے اندر بڑا سلیکٹو سے اللہ تعالیٰ نے کچھ قصص ہمارے سامنے رکھے ہیں. اتنے بہت سارے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج کے دور تک کتنی کہانیاں بنی ہوں گی، ان میں سے کچھ چند سلیکٹو چیزیں ہمارے سامنے پیٹرنز کی صورت میں رکھی گئی ہیں. اور میں بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان پیٹرنز کو سمجھ لیں جو قصص کی روح سے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم آج 21ویں صدی میں اور ہمارے بعد آنے والے جو ادوار ہوں گے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. ہم وہ غلطیاں دہرانے سے بچ جائیں گے جو ہم سے پہلے والی قومیں جو ہیں وہ دہراتی چلی آئیں گی. جیسے آپ سے پہلے بھی لوگ ناکام ہوئے ہیں اور آپ سے پہلے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں. اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے جس پہ پہلے 100 سال 200 سال 400 سال 1000 سال پہلے بھی کوئی چلا تھا، تو وہ ناکام ہوا تو آپ بھی ناکام ہوں گے. اور وہ اگر کامیاب ہوا کسی اچھی عادت کی وجہ سے، جیسے صبح خیزی ہے، صبح خیزی نے آج تک کسی بندے کو ناکام نہیں کیا. صبح خیزی جب سے اس کا تصور موجود ہے، اس نے ہمیشہ فیوز و برکات ہی دی ہیں. یہ اتنا خوبصورت وقت ہے. میں ابھی محسوس کر رہا ہوں، ایک تو 4-5 دن کے بخار کے بعد، یعنی میرے اس وقت نتھنے فیل کر رہے ہیں میرے لنگس کے اندر وہ فریش ایئر. حالانکہ میں نے زیادہ آج جاگنگ نہیں کی اس طریقے سے، چونکہ میں اپنے آپ کو تھوڑا ریسٹ دینا چاہ رہا ہوں کچھ دن مزید، اور پھر رمضان بھی ہے. لیکن میں نے تھوڑا سا اتنی کی جاگنگ کی کہ میرے جو لنگس ہیں نا وہ تھوڑا فریش انرجی جو ہے اس کو انہیل کر سکیں. تو آئی کین بریتھ دس فریشنس. اتنے خوبصورت. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا نا یہ دکھاتا ہوں کیمرے کا رخ بدل کے، کہ وہ جو درخت جس کے ساتھ میں اس کو لگاتا تھا، اب یہاں پہ دیکھیے گا کتنے خوبصورت یہ لش گرین ہو گئے. بالکل یہ خشک تھا اور یہ اس کے تنے میں سے یہ نکل رہے ہیں. اور وہ جو درخت بالکل سوکھا ہوا لگ رہا تھا، اب اس کو دیکھیں کہ کتنا لش گرین جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. باقی تو یہ اس کا جلد ہے نا، اس کا تنا ہے. لیکن یہ جو زندگی ہے نا، خوشبو جب اس کے ساتھ ٹکرا کے ہوا میرے پاس پہنچتی ہے تو میرے لنگس کو ایک انرجی ملتی ہے، بڑی تازہ قسم کی انرجی ملتی ہے. اور میں اس چیز کا اللہ کا بڑا کرم اور شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری خوشبو ہے میرے پاس، میں اس تازگی کو محسوس کر سکتا ہوں. میرے لنگس جو ہے نا وہ اس تازہ ہوا کو لینے کی پوزیشن میں ہیں الحمدللہ آج کے دن تک. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا سانس جو ہے نا وہ گہرے گہرے میں سانس لوں، اور یہ جو آسمان پہ بادل ہیں ان کے اندر جو پیٹرنز ہیں توانائی کے، میں ان کو ایبزارب کروں اپنی ذات کے اندر. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو صبح خیزی ایک بہت خوبصورت پیٹرن ہے. پھر دیگر سورت یوسف کے پیٹرن آپ سمجھیں، اس کی لیئرز کو کھودیں کہ یہ جو بھائیوں کا واقعہ ہے اس کے اندر سے سائیکالوجی کیا نکلتی ہے، اس کا فلسفہ کیا نکلے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ سادہ جو لیئر ہوگی نا وہ تو سادہ سا میننگ ہو گیا، لیکن آپ اس کے فلسفے پہ غور کیا کریں، اس کی نفسیات پہ غور کریں، اور پھر اس کے اوپر یہ غور کریں جو تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے ہمیں قرآن. فحل میں مدکر، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیوں شامل کیا اور ہمارے پاس کیوں پہنچی ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ آج 21ویں صدی کے نوجوان سٹوڈنٹس کو سورت یوسف کے ذریعے کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ کیا سورت یوسف اس دور کا قصہ تھا اور ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. چونکہ 111 نمبر آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں عبرت ہے، تمام قصص کے اندر عبرت ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بیان کر دیا گیا ہے ہمارے سامنے. اب جس کا جی چاہے وہ ان نشانیوں میں سے یہ جو سائنز آف اللہ ہیں، یہ جو آیات ہیں، سمبلز جو ہیں، اس میں اپنے حصے کے آپ معنی لے لیں. مجھے کوئی اور سمجھ آ سکتی ہے، آپ کو کوئی اور سمجھ آ جائے گی. سمبل کا یہی مطلب ہوتا ہے. سمبل ہر لیئر کے مطابق معنی دیتی ہے. جس کا جتنا شعور ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، جتنا زیادہ اس کا مطالعہ یا ڈیپتھ ہوتی جاتی ہے، وہ سمبلز کی اتنی پیچیدگی کو آسانی کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے.
چونکہ اگر بچے جو ہے نا بچے سادہ مزاج ہوتے ہیں، ان کا بھی زیادہ مطالعہ نہیں. ان کو اگر آپ کہیں گے نا کہ کہانی میں ایک جن ہے تو وہ ایک جن کو ایک جن ہی سمجھیں گے. کوئی پری ہے تو پری ہی سمجھیں گے. پرستان کا ذکر ہے تو پرستان ایک علاقہ ہی بنے گا ان کے لیے. یعنی جو چیز ایپل ہے تو وہ ان کے لیے ایپل ہی ہے. لیکن جو آپ بڑے ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایپل ایک سافٹ ویئر، ایک کمپنی، ایک موبائل بنانے والی سیلولر کمپنی بھی ہے، بہت بڑا ایک یعنی بزنس امپائر ہے. ایپل ایک ایسا پھل ہے جس کا حضرت آدم کے ساتھ بائبل کی روح سے بڑا تعلق ہے. پھر اسی طریقے سے آپ اگر لٹریچر کی طرف آ گئے ہیں تو آپ پیراڈائز لاسٹ میں اس کا ذکر پڑھیں گے ایپل کے حوالے سے. پھر دیگر بہت ساری میتھولوجی کے اندر ہمیں سیب کا ذکر ملتا ہے. تو گویا اب بچہ جو ہے نا وہ جب بڑا ہو گیا اور اس کا مطالعہ، اس کا اسپیکٹرم وسیع ہو گیا، اب ایک سیب نہیں رہا، بلکہ وہ سیب تشبیہ بھی بن سکتا ہے، وہ سیب استعارہ بھی بن سکتا ہے، وہ سیب علامت بھی بن سکتا ہے، اور وہ تلمیح بھی بن سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیئرز جو ہے نا وہ آپ کی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ خالق کائنات ہے، اس نے ارب ہا کہانیوں میں سے چند کہانیاں ہمارے سامنے رکھتی ہیں. تو کیا وہ صرف کہانیاں ہم سمجھ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے جیسے عرب کے نادان لوگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن میں شامل ہر زیر زبر پیش ہمارے لیے ہے، کچھ سمجھانے آئی ہے، ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے، ہمارے ساتھ رحمتیں بانٹنا چاہتی ہے، ہدایت کا سامان دینا چاہتی ہے. شفا بن کر آیا ہے قرآن ہمارے لیے. اب جس انسان کو ہدایت مل جائے، جو رحمت میں آ جائے، جس کو شفا مل جائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس خوبصورت طریقے سے مفلحون ہوتا چلا جائے گا. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دوسروں کی عادات کو دیکھتے ہیں کہ کس بندے کی یا ادارے کی کس عادت کی وجہ سے وہ ادارہ ڈوبا یا بندہ ڈوبا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری دفعہ حالات ایسے نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جو پرنسپلز ہیں نا اس کائنات کو گورن کرنے کے لیے، دے آر سیم فار آل، مسلمز اور نان مسلمز. جو پرنسپل ہیں فزیکل ورلڈ کے اندر وہ سب کے لیے وہی چل رہے ہیں، سیم. یہی عدل کا تقاضا تھا کہ فزیکل ورلڈ کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے رکھے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ کل کو قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ نہیں ملا اور ہمیں وہ نہیں ملا. تو اس لیے یہ بس مختصر سا میسیج ہے. میں زیادہ نہیں، چونکہ میں اس موسم کو تھوڑا سا مزید انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں نکلوں گا. اور جہاں رمضان المبارک شروع ہو گیا ان سب کو مبارکباد. اللہ کریم آپ کی عبادات مناجات قبول فرمائے اور آپ کے شعور کو متقی بنائے. اللہ کریم آپ کی روح کو اور آپ کے جسم کو انٹیگریٹ کر دے، آپ کی کلیئرٹی آ جائے آپ کے تصورات کے اندر. اور ہم جو منتظر رمضان ہیں، رمضان کے انتظار میں اللہ کریم ہمیں وہ سعید گھڑیاں دکھائے، ہم بھی ان سیر و افطار کی منزلوں سے صحت مندی کے ساتھ گزر جائیں. جو ہاسپٹلز میں ہیں بالخصوص ان کے لیے دعا کریں. اللہ کریم ہم سب کا، ہمارے بچوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا بالخصوص جو دفاعی نظام ہے، اللہ کریم اس کو اپنی جناب سے مضبوط کر دے. کیونکہ ہم بڑے ماڑے لوگ ہیں، ہم بڑے ماڑے لوگ ہیں، اور سوائے اللہ کی ذات کے ہماری کس نے مدد کرنی ہے. تو بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرا ایکچولی دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ پیدل چلوں. بخار میرا صبح کی نماز سے پہلے تک 100 سے نیچے آنا شروع ہو گیا تھا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دن گزرے گا اور انشاءاللہ تعالی I'll be all fine. کیونکہ صبح کا روزہ جو ہے نا وہ بڑا میں نے اللہ سے دعا کی ہے. آج نماز میں بھی آپ بھی دعا کریں کہ میں بالکل پرفیکٹ حالت میں پہلا روزہ جو ہے نا اس کی طرف بڑھوں. ویسے امید ہے میں نے جو ہی سحر کی نیت کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کی طرف سے شفا نازل ہو جانی ہے. تو بہت ساری دعائیں ان تمام بزرگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے. اللہ کریم رمضان کی برکتوں کے صدقے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. اور جن کے والدین اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، سیریس ہیں یا بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں، میں وہاں جو میرے سامنے نوٹیفیکیشن آتی ہے میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہوں، لیکن ہمیشہ دعا کرتا ہوں آپ سب کے والدین کے لیے بھی. آپ بھی کیا کریں. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.